ظلم کی تیسری قسم ہے بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، اور یہ انتہائی خطرناک شکل ہے۔ اس سے تو ہمارے گھر بھرے پڑے ہیں۔ ساس اپنی بہو پہ ظلم کرتی ہے، بہو اپنی ساس کے لیے ظالم بن چکی ہے، بھائی اپنے بھائی کے لیے ظالم بن چکا ہے، اولاد اپنے والدین کے لیے ظالم بن چکی ہے۔ اور اس ظلم کی کہانی جگہ جگہ پہ لکھی ہوئی ہے، داستان رقم ہے۔ باپ، بوڑھے باپ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں عبید الرحمن محسن بیٹے کبھی ہمارا حق بیان کر دیا کرے، آنکھوں میں آنسو ہیں، ہاتھوں میں راشا ہے۔ کہتے ہیں اولاد نے اتنا ستایا ہے کہ دل چاہتا ہے کاش ہم نے اس اولاد کو جنم نہ دیا ہوتا۔ یہ ظلم بہنوں نے بھائیوں کے خلاف مقدمہ کر رکھا ہے، بھائیوں نے بہنوں کے خلاف مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ بہنوں کا وراثت میں جو حصہ بنتا ہے وہ ادا نہ کرنا ایسا بدترین ظلم ہے، شاید ہی کوئی بچا ہو۔ بڑے بڑے نمازی، صف اول کے پرہیزگار، ہر سال حج اور عمرہ کرنے والے، جب ان کی بہنیں بھی حق مانگتی ہیں تو کہتی ہیں یہ عدالت کا دروازہ ہے، جاؤ وہاں جا کے دھکے کھاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ وہ تو اللہ نے حق دیا ہے، اگر دے ہی دیں تو پھر کہتے ہیں تمہارے دروازے بند ہیں، آج کے بعد ہمارے گھر میں قدم نہیں رکھنا۔ میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے بیٹا میں نے 90-95 سال کی زندگی میں دیکھا ہے جتنے نمازی، بے نماز تو بے نماز ہے نا، جو نمازی لوگ ہیں ان میں سے بھی صرف 2 بندے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو حق دیا ہے 90 سالہ زندگی میں۔ فرماتے تھے 2 بندے میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کو حق دیا ہے۔ چھین لو جو کچھ چھیننا چاہتے ہو، ظلم کر لو جو کرنا چاہتے ہو، کل قیامت کے دن کونین کے تاجدار آمنہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اے میری امت کے لوگوں تمہیں جن کے حق بنتے ہیں ان کو واپس ادا کرنا ہوں گے، صرف رونے سے، تاکراتوں سے، دعاؤں سے، مگرمچھ کے آنسو بہانے سے اور حق کے اوپر نجائز قبضہ جمائے رکھنے سے رب تعالیٰ معاف نہیں کیا کرتا بندوں کے حقوق کو۔ یہ تمہاری غلط فہمیاں ہیں کہ چند تاکراتوں سے جو حقوق ہم نے چھینے ہوئے ہیں، جن زمینوں پہ نجائز قبضے ہیں، جن بہنوں کی وراثت پہ براجمان ہوئے بیٹھے ہیں، شاید وہ تاکراتوں سے یا دارالفلاح کے پروگرام میں 1-2 دعاؤں سے معاف ہو جائے گی۔ یہ آپ کی غلط فہمیاں۔